میں تو اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو ہمارے سب سے بدترین مخالفین ہیں، میں لوگوں کی خاطر میں ان کے ساتھ بھی ان کے انڈر میں کام کرنے کے لیے، ان کے حکم پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد یہ تو سیاست نہیں ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ لوگ بچ جائیں گے، ملک بچ جائے گا، تو ہم سیاست بھی کر لیں گے، دشمنیاں بھی کر لیں گے، اپوزیشن کا کام بھی کر لیں گے۔ خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ۔ اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہوگا کہ پچھلے 2 مہینے کی جو وفاقی حکومت کی کارکردگی اور ان کا جو سٹانس رہا ہے انڈیسائسو، کنفیوژن والا، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ 12 سالوں سے وہ یہاں پر حکمران ہیں، ایڈز پھیل گیا، کتے کے کاٹنے کی دوا نہیں ہے، بلدیاتی ادارے جو ہے وہ سارے انہوں نے ہڑپ کر لیے، نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ وہ نہیں دیتے، کراچی کچرا کنڈی بن گیا، روزگار نہیں دے رہے۔ انہوں نے کچھ تو کیا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن پہلے کیا، انہوں نے ڈاکٹر باری جیسے لوگوں کو ساتھ بٹھایا اور ڈاکٹرز کو ساتھ بٹھایا، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دور بھی آئے گا کہ ہم پیپلز پارٹی کے 12 سال کے دور کے بعد ہم ان کو کھڑے ہو کر ہم ان کی تعریف کر رہے ہوں گے، کہ ان کے اس کرونا وائرس کے اقدامات کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور یہ کوئی اور نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ کام ہم سے عمران خان صاحب نے کروایا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، UC سیل کی جا رہی ہیں۔ میں وفاقی اور صوبائی حکمرانوں سے التجا کرتا ہوں کہ کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے حالات سنگین ہیں، خدا کے واسطے ایک پیش پر آ جائیں۔ ہم نے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس سندھ حکومت کے خلاف دیکھی، پھر ہم نے سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس آج وفاقی وزراء کے خلاف دیکھی۔ پوری دنیا میں خدا کی قسم یہ نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا میں تمام ممالک نے اپنے اندرونی اور بیرونی اختلافات ختم کر دیے۔ امریکہ کے صدر نے اٹھا کے چائنا کے صدر کو فون کر لیا، اپوزیشنیں اور حکومتی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ گئی ہر جگہ دنیا بھر میں۔ لیکن اگر کوئی نہیں بدلا ہے دنیا کے اس زمین پر، تو پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے سیاستدان نہیں بدلے۔ ایک کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے باعث دنیا بھر میں کئی ممالک نے اپنے اختلافات ختم کر دیے ہیں۔ خدا کے واسطے اب بھی میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایک پیج پر آ جائیں، خدا کے واسطے ایک پیج پر آ جائیں، اور یہ بند کریں۔ آج کے دور میں لوگوں کو میں چاہتا ہوں میرا وزیر اعظم اور چاروں وزراء اعلیٰ ایک ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ایک دفعہ بات۔ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم پہلے آ کر کوئی موقف دیتے ہیں، اس کے 1 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آ کے کوئی موقف دیتا ہے، پھر ان کے بعد کوئی وفاقی وزیر آ کر کوئی موقف دیتا ہے۔ قوم جو ہے وہ بیچ میں لٹک رہی ہے۔ ایک کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آج انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اب لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بڑی تعداد کورونا وائرس کا شکار بن رہی ہے۔ پاکستان میں اب یہ وبا ایک خطرے کی لیول سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اینڈ آف دس منتھ یعنی کہ جو اپریل چل رہا ہے، اس میں 70,000 کیسز ہو جائیں گے۔ جس سپیڈ سے یہ چیز چل رہی ہے، 2,500 سے زیادہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، اسپتال میں بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکٹرز کے پاس کٹ نہیں ہے، وہ گاربیج کی تھیلیوں کو اوڑھ کر وہ علاج کر رہے ہیں۔ سینیٹری اسٹاف جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بھی 100 سے زیادہ پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز بھی باہر پڑ چکے ہیں۔ اب تک ڈاکٹرز آج دنیا بھر میں ڈاکٹرز فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں ڈاکٹر مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہم 1.5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت بلدیاتی نمائندوں سے کام لے۔ میں نے کوشش کی ہے پچھلے 1.5 ماہ سے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے باہر آ کر انسان کے لیے بات کرنے کی بات، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بدترین مخالفین ہیں، میں ان کے انڈر میں اپنے کارکنوں کو انسٹرکشن دیتا ہوں کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جو آج اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہے۔ 21 دنوں کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اس بات کو تو اکنالج کر لیا کہ ہاں ان کو ایک فورس کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اس کو ٹائیگر فورس کا نام دے دیا، جس کے اندر سے ڈیفینیٹلی پولیٹیکل اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے۔ آج جو سیاست کر رہے ہیں وہ کل نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ موت کسی کو نہیں دیکھتی۔ کراچی اور حیدرآباد میں ہمارے جو بدترین سیاسی مخالف ہیں، MKM کے لوگ ہیں، ان کی یہاں پر نمائندگی ہے ابھی اس وقت، کونسلر ان کے ہیں، میئر ان کا ہے، UC ناظم ان کا ہے۔ میں نے ٹی وی پہ آ کر بارہا یہ بات کی ہے اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس مخالفت اس کے سیاسی مخالفت کے باوجود
میں اپنے کارکنوں کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جائیں اور جا کر ایم کیو ایم کے یو سی چیئرمین اور ان کی کونسلر کے نیچے جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا کام کرنا ہے، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے، جب ہم اس کے بعد جاگنا شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی صورتحال جیسے ہی سامنے آئی تو پی ایس پی نے اپنے فلاحی ادارے پی ایس پی فاؤنڈیشن کے ذریعے امدادی کام شروع کیا۔ ہمارے جیبوں میں، ہمارے کارکنوں کے، ہمارے ذمہ داروں کی جیبوں میں جو کچھ تھا ہم نے وہ لگا کر یہ فلاحی کام شروع کر دیا۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کے ذریعے، جو علاقوں میں کارکنان ہیں ان کے ذریعے وہاں پر سفید پوش مستحق لوگوں کا پتہ معلوم کرتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے اور وہ گھر سے نہیں نکل رہا، وہ کسی کے آگے اپنی بھوک نہیں بتا رہا، بچوں کی بھوک نہیں بتا رہا۔ ہم رات کے اندھیرے میں پھر ہمارے کارکنان خاموشی سے، جب محلہ سو رہا ہوتا ہے تو ہم دروازہ اس کا کھٹکھٹا کے اس کو راشن کی بوری دے کر آتے ہیں، اس کو پیکج دے کر آتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔